حضرات گرامی، آج کا یہ مشاعرہ کسی شاعر کی یاد میں نہیں بلکہ ایک شاعر نواز کی یاد میں منعقد ہے۔ میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے بھائی انتخاب سنبھلی کے جذبے کا احترام کرتا ہوں اور محترم اعجاز سیفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پوری ہندوستان میں شعراء کی یاد میں تو اکثر مشاعرے منعقد ہوتے ہیں، ایک شاعر نواز کی یاد میں مشاعرہ منعقد کر کے محترم انتخاب سنبھلی صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے، اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ جو یہ مثال اس سنبھل سے قائم ہوئی ہے پورے ہندوستان میں اس طرح کی مثالیں دیکھی جائیں گی، کیونکہ بہت ضروری ہے شعراء کی جو کلام ہے، شعراء کی جو شاعری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ادب نواز حضرات بھی ہوں۔ محترم اسرار سیفی صاحب کے بارے میں جتنا کہ مجھے علم ہوا دیگر حضرات سے، تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ سنبھل میں کوئی بھی مشاعرہ ہوا، آپ نے مشاعرے کے ہر شاعر کو اپنا مہمان تسلیم کیا اور اس کی اسی طرح سے خدمت کی جس طرح کے کوئی اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ یہاں سنبھل میں مشاعرہ ہو، حسن پور میں مشاعرہ ہو، مراد آباد یا دیگر علاقوں کے مشاعرے ہوں، آپ کا یہ ذوق اور شوق دیکھیے، اپنی تہذیب سے محبت دیکھیے، اردو زبان سے محبت دیکھیے کہ آپ نے دور دراز جا کے مشاعرے سماعت کیے، شعراء کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آج ان کی یاد میں یہ مشاعرہ منعقد ہے، ہم اس کے لیے بہت مشکور اور ممنون ہیں محترم انتخاب صاحب کے کہ انہوں نے ایک شاعر نواز ہر دل عزیز شخصیت کی یاد میں مشاعرہ منعقد کر کے واقعی اپنی علمی دوستی اور اپنی تہذیب کا ثبوت دیا ہے۔ میں ان کے جذبے کا بھی احترام کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل محترم رضوان مسرور صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ آج کا یہ مشاعرہ قومی یکجہتی سے بھی منسوب ہے اور تہذیب سے بھی منسوب ہے۔ قومی یکجہتی سے متعلق انہوں نے آپ سے گفتگو کی، مگر تھوڑی سی گفتگو 2-3 منٹ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس مشاعرے کا آغاز۔ اس گفتگو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ آج کے جو حالات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اتحاد اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہماری قوم اب ایسا دور آ چلا ہے کہ ہماری قوم متحد ہو جائے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے بھی آراستہ کرے۔ تعلیم یہ مذہب اسلام سے متعلق سبھی حضرات، تعلیم ایک ایسا پہلو ہے جو مذہب اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید، اس کی پہلا جو حرف ہے وہ اقرا، اور اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھو۔ اس لیے مذہب اسلام کا ایک بہت گہرا تعلق تعلیم سے ہے۔ آپ سے میری بستہ گزارش ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چاہے روٹی کم کھائیں یا پھر بچوں کو چین بھیجیں مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں۔ اس وقت قوم کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے۔ بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے۔ تعداد یوں تو 313 کی تھی مگر جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے۔ تعداد یوں تو 313 کی تھی مگر جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے۔ تو دوستو آپ کو اپنا وہی اتحاد سلامت رکھنا ہے، آپ کو وہی اپنی تعلیم سلامت رکھنی ہے، کیونکہ جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو جو مخالف طاقتوں سے لڑائی لڑنی ہے وہ آپ کو تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے لڑنی ہے، اور کردار کو بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ دوستو اس مشاعرے کے پیغام کے لیے، اس مشاعرے کے آغاز کے لیے مجھے آپ سے جو گفتگو کرنی تھی وہ گفتگو کو میں مکمل کرتا ہوں اور اس مشاعرے کا آغاز چاہتا ہوں۔ سنبھل کی ایک روایت ہے کہ سنبھل کی ایک بڑی معتبر اور
ادبی شخصیت جنہیں آپ سب یہ پورا علاقہ جناب مزمل خان مزمل صاحب کے نام سے جانتا ہے. یہاں کے مشاعرے منعقد کرنے میں بھی ان کا اہم کردار رہتا ہے. یہاں کی ادبی فضاؤں کو برقرار رکھنے میں بھی ان کا اہم کردار رہتا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کی آواز سے اس مشاعرے کا آغاز نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جس کے آپ سب منتظر بھی ہیں. میں بڑے خلوص کے ساتھ جناب مزمل خان مزمل سنبھلی سے درخواست کرتا ہوں کہ سکون کے لیے عشق نبی میں کھو جائیں، سکون کے لیے عشق نبی میں کھو جائیں، چلو مدینہ چلیں اور وہیں کے ہو جائیں. سکون کے لیے عشق نبی میں کھو جائیں، چلو مدینہ چلیں اور وہیں کے ہو جائیں، چلو مدینہ چلیں اور وہیں کے ہو جائیں. اٹھیں تو کلمہ نام نبی ہو ہونٹوں پر، انہی کا ذکر سنیں سنتے سنتے سو جائیں، انہی کا ذکر سنیں سنتے سنتے سو جائیں. ان 4 مصروں کے ساتھ درخواست گزار ہوں محترم مزمل خان مزمل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشاعرے کا آغاز فرمائیں. جناب مزمل خان مزمل سنبھلی. اس زمین کے ذروں کو آسماں بناتی ہے، اس زمین کے ذروں راہ جو مدینے سے خود کو ملاتی. کیا کہنے ہیں، واہ سبحان اللہ، واہ. راہ جو مدینے سے کیا کہنے خود کو ملاتی ہے، جو یقین رکھتا ہے آپ کی رسالت پر، جو یقین رکھتا ہے آپ کی رسالت جو یقین رکھتا ہے آپ کی رسالت پر. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. آرزو اے دل اس کی نور میں نہاتی ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے، واہ 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 سبحان اللہ. آرزو اے دل اس کی نور میں نہاتی ہے. کیا کہنے ہیں، واہ. اور یہ شعر بطور خاص پیش کرو ملازم. بخشے جائیں گے سارے امتی محمد کے. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. بخشے جائیں گے سارے کیا کہنے، واہ. امتی محمد کے. یہ حدیث آقا کا مرتبہ بتاتی ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مزمل صاحب واہ. یہ
حدیث آقا کا مرتبہ بتاتی ہے، سرزمین طیبہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، سرزمین طیبہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، سرزمین طیبہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، بارشوں میں رحمت کی جو صدا نہاتی، سبحان اللہ، واہ واہ مزمل صاحب واہ، بارشوں میں رحمت کی جو صدا نہاتی ہے، جو صدا نہاتی ہے، واہ واہ، آخری شعر پیش کروں، ارشاد جو بھی ڈوب جاتا ہے مدحت محمد میں، کیا کہنے، کیا اچھا مصرع ہے، واہ، جو بھی ڈوب جاتا ہے مدحت محمد میں، منزل مراد اس کے خود قریب آتی، واہ واہ واہ، منزل مراد اس کے خود قریب آتی ہے، سبحان اللہ، ارشاد نعت پاک پڑھتا ہے، کیا کہنے، جھوم کر مزمل جا، واہ، نعت پاک پڑھتا ہے، جھوم کر مزمل جا، خلد کی ہوا کر روح گداتی، کیا کہنے یار، بے شک، واہ، خلد کی ہوا کر کیا کہنے، روح گداتی، سبحان اللہ،